کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ کہ تم میں سے جو صاحب فضل ہیں، تم میں سے جو مالدار ہیں، وہ ہرگز اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کو کچھ بھی نہیں دوں گا، بلکہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں نبھاتے رہیں۔ کیا انہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے عوض میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے بدلے میں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے؟ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ کب نازل ہوئی ہے؟ جب کچھ منافقین نے معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر برائی کا الزام لگایا کچھ منافقین نے، تو ان منافقوں کی سازش میں بہت سارے مسلمان بھی آ گئے، اور انہی میں ان کا ایک حقیقی رشتہ دار جس کا نام مصطح بن اساسہ تھا، یہ بھی آ گئے اور اس طریقے سے منافقین جیسا کہتے تھے یہ بھی کہنے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو بہت رنجیدہ ہوئے، بہت غمزدہ ہوئے، بہت فکر مند ہوئے کہ منافقین تو کہتے ہی کہتے ہیں یہ ہمارا رشتہ دار ان کا ساتھ دے رہا ہے، یہ ہمارا رشتہ دار بھی انہی کے جیسا بات کر رہا ہے، اس کی میں مدد کرتا رہا لیکن اب مدد نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کی مدد کیا کرتے تھے، مالی طور پر ان کی کفالت کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے سنا کہ یہ میری بیٹی پر یہ بھی الزام لگاتے ہیں تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اب میں اس کا کچھ بھی ہیلپ نہیں کروں گا، جو میں مالی تعاون دے رہا تھا اب میں اس سے باز آ جاؤں گا، رک جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں نکالتے ہیں، اللہ رب العالمین یہ آیت نازل فرما دیتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ کہ تم میں سے جو صاحب فضل ہیں، جو مالدار ہیں، وہ اس طرح کا ارادہ نہ کریں، اس طرح کی قسمیں نہ کھا لیں کہ اپنے رشتہ داروں کو کچھ بھی نہیں دیں گے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کو دیتے رہیں، کیونکہ اس کے عوض میں اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے دنیا کا کوئی بھی آدمی ہوتا نا تو وہ یہی سوچتا جیسا کہ ابو بکر صدیق نے سوچا تھا۔ ابو بکر صدیق نے تو بہت معمولی بات سوچی تھی کہ میں نہیں دوں گا، اس کو جو مالی تعاون کرتا تھا اب میں نہیں کروں گا۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے ایسے رشتہ دار کے حوالے سے، جو صاحب طاقت اور قوت ہوتے میں سمجھتا اس کو مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے، جو اور بدماش ہوتا میں سمجھتا ہوں قتل پر بھی آمادہ ہو جاتا، لیکن ابو بکر صدیق نے بہت معمولی بات کہی کہ بس میں اس کو تعاون نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا کہ تم میں سے جو صاحب فضل ہیں نا، جو مالدار ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے اس طرح کی قسمیں نہ کھائیں، اس طرح کا ارادہ نہ کریں کہ ہم ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے، ان کو دیتے رہیں، اس لیے کہ اس کے عوض میں اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق کے حوالے سے کیا آتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب جو میں پہلے اپنے رشتہ دار کو دیتا تھا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں اس کو اب ڈبل دوں گا۔ ڈبل دینے کا ارادہ کیا اور ڈبل دیتے رہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ایک پیغام سنایا نا، ایک خوشخبری سنائی۔ کیا سنائی؟ کہ اس کے عوض میں بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ تو ہم سب کی نظر تو یہی ہے کہ ہمارے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دے، ہم سب کی فکر یہی رہتی ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے۔ صحابہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے فکر مند ہوتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ دنیا بگڑ جائے، خراب ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن آخرت نہ بگڑے۔ ابو بکر صدیق اور اسی طریقے سے جتنے بھی صحابہ تھے، سب کی مطمئن نظر، سب کی سوچ اسی بلندی پر تھی کہ ان کی آخرت سنور جائے، دنیا تباہ ہو جائے، اس کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ تو میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر کیا درس دیا گیا ہے ہمیں کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے گھر میں گھس کر کے برائی کا الزام بھی لگا دے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ رشتہ داریاں نبھاتے رہو۔ کیا آج کے ماحول میں، آج کے اس زمانے میں کیا ہم اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہیں؟ کیا دنیا کا کوئی مسلمان، میں سمجھتا ہوں گے کہیں، لیکن بہت سارے 99% مسلمانوں کی بات اگر میں کروں تو ایسا کبھی نہیں کرتے ہوں گے۔ وہ اگر کوئی گھر کے اندر آ کر کے گھر والوں پر برائی کا الزام لگا دے تو اس کو تو گھر میں آنا ہی بند کر دیں گے ہمیشہ کے لیے، اور پوری زندگی اس سے کلام ہی بند کر دیں گے، بات چیت ہی بند کر دیں گے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اتنی گھٹیا الزام لگانے کے باوجود بھی اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے رہیے۔ اگر آپ مالی تعاون کرتے ہیں تو مالی تعاون کرتے رہیے، جاری رکھیے، اس لیے کہ اس کے عوض میں اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔